اب اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں بالعموم. ہمارے ہاں کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ ایک دین کا، ایک مذہب کا اور ایک سیاست کا. تو جس طرح میں نے دنیا اور آخرت کی بات کی کہ یہ دونوں دین کا جز ہیں، اب مذہب اور سیاست کی بات سمجھ لیں. شریعت اسلامیہ کی روح سے، شریعت اسلامیہ کی روح سے آخرت کے معاملات کو سنوارنے کا نام مذہب ہے. دین کا وہ حصہ، دین کا وہ حصہ جو آخرت کے معاملات کو سنوارنے سے عبارت ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور دین کا وہ حصہ جو دنیا کے نظام کو سنوارنے سے عبارت ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. دین کا جو حصہ جو چاہتا ہے آخرت سمجھ جائے اس دین کے حصے کا نام مذہب ہے. دین کا وہ حصہ تعلیمات کا جو چاہتا ہے کہ آخرت انسان کی سمجھ جائے اس حصے دین کا نام مذہب ہے. اور دین کی تعلیمات کا وہ حصہ جو چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ سمجھ جائیں، دنیا کا نظام سمجھ جائے، اللہ کی مخلوق کی زندگی سمجھ جائے، جو اس نظام کو سنوارنا چاہتا ہے اس حصے دین کا نام سیاست ہے. اس حصے دین کا نام سیاست ہے. اور میری بات سمجھ لیں، یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ اور روئے زمین کا کوئی عالم اگر کتاب و سنت کی روشنی میں جرأت رکھتا ہے تو اس فتوے سے اختلاف کر کے دکھا دے. پہلے فتویٰ سن تو لیں، فتویٰ سن لیں، فتویٰ سن لیں کہ جو شخص سیاست کو دین سے خارج سمجھتا ہے وہ کافر ہے. جو شخص دو ہی نہ، میں دہرا رہا ہوں، 3 بار دہرانا چاہتا ہوں، جو شخص سیاست کو دین سے خارج تصور کرتا ہے، سیاست کو دین کا جز نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ دین سیاست کے بغیر ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اب میری بات سمجھ گیا نا؟ میں نے آپ کو سیاست کا مفہوم سمجھا دیا. سیاست دین کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق دنیا کے نظام کو سنوارنے سے ہے. جھوٹ غلاظت کے پلندے کو سیاست نہیں کہتے. اسی طرح جس طرح مذہب کے نام کو بدنام کر دیا کئیوں نے، کیا کہ نہیں؟ پیری مریدی کو بدنام کیا کہ نہیں کئی نام نہاد پیروں نے، جنہوں نے گدیوں کو یا سلسلہ طریقت کو کاروبار بنا لیا، دکانداری بنا لیا، صرف پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا. انہوں نے طریقت کو بدنام کیا یا نہیں؟ تو بدنام تو ان کے عمل نے کیا، تو کیا طریقت کو برا سمجھنے لگیں گے؟ بولیے نا. جن لوگوں نے اپنے غلط عمل یا جہالت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو کافر بنا کر فتوے دے کر مذہب کو بدنام کیا اور نوجوان نسل مذہب سے بیزار ہو گئی، تو ان کے عمل کی وجہ سے کیا مذہب کو برا سمجھنے لگیں گے؟ اسی طرح جن لوگوں نے تجارت اور کاروبار میں بے ایمانی کر کے، بددیانتی کر کے، لوٹ گھسوٹ کر کے تجارت اور کاروبار کو بدنام کیا، تو ان کے گندے عمل کی وجہ سے تجارت اور رزق اور کاروبار کو برا سمجھنے لگیں گے جی. اسی طرح جن لوگوں نے سیاست اور اقتدار اور نظام دنیا کو اپنی غلاظت کردار کی وجہ سے بدنام کیا، تو ان کے گندے عمل کی وجہ سے کیا سیاست کو برا سمجھنے لگیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ دوست، سیاست بھی دین کا جز ہے. سیاست کو برا کہنا فی نفس ہی دین کو گالی دینا ہے. کاروبار اور تجارت کو فی نفس ہی برا کہنا دین کو گالی دینا ہے. مذہب کو فی نفس ہی برا کہنا دین کو گالی دینا ہے. چونکہ یہ تو سارے جز ہیں اور انہی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے. اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امور آخرت کو سنوارنا یہ حصہ مذہب کہلاتا ہے، اور امور دنیا کو سنوارنا یہ حصہ سیاست کہلاتا ہے. آپ اچھی طرح سمجھ گئے. اب میں اور آسان لفظوں میں اس کی تھوڑی تفصیل کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں. سنیے، ایک شخص کے 2 سمتوں میں تعلقات ہیں. ایک شخص کے تعلقات
آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے شخصیت کے دو رخ ہیں تعلقات کے. ایک تعلق آپ کا اللہ سے ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا تعلق بندوں کا بندوں سے ہے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، معاشرے کے لوگوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، محکوموں سے، حاکموں سے، افسروں سے، ماتحتوں سے. یہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، ایک یہ ہے سمت، اور ایک ہر بندے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. ایک یہ سمت ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر سمجھ لو، بندے کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، بندے کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، اس شعبے کو مذہب کہتے ہیں. بندے کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، جو مسائل اس شعبے میں آتے ہیں کہ یہ تعلق کیسے سمر جائے، بندہ اللہ کا بندہ کیسے بن جائے، تو اللہ سے تعلق کے شعبے کو سنوارنا یہ مذہب ہے. اور بندے کا جو اللہ کی دوسری مخلوق سے تعلق ہے، ان تعلقات کے شعبے کو سنوارنا یہ سیاست ہے. ان تعلقات کے شعبے کو سنوارنا یہ سیاست ہے. تو گویا اللہ سے تعلق، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. اللہ سے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کو سنوارنا مذہب ہے. حقوق اللہ کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا مذہب ہے، اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا سیاست ہے.